الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. میرے نہایت ہی قابل احترام برادران اسلام، اور معززہ مکرمہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، حمد و ثنا خاص ہے خلاق عالم، خالق فطرت اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، فعال لما یرید ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ کی ذات میں دوسرا کوئی بھی پارٹنر، شریک، ساجی، سہیم ہرگز نہیں ہے۔ کروڑوں درود ہوں فخر رسول مولائے کل شاہ جب الرسول محتشم سید ولد آدم امام الانبیاء خلاصہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ نے کائنات کا خلاصہ بنایا، انبیاء کا امام بنایا، اور ان کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج پہنایا سجایا۔ میرے قابل احترام بھائیو، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، جس کا نام سورۃ التکاثر ہے۔ پرسوں میں نے ایک جنازہ پڑھایا، اور ہماری جماعت کے ایک اللہ کے ولی حاجی عدالت صاحب اسکپٹر والے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پرسوں سے طبیعت پر ایک بوجھ ہے۔ آج صبح تلاوت میں یہی سورہ مبارکہ سامنے آئی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اسی سورہ مبارکہ کے بارے میں چند کلمات پیش کروں،
دعا فرمائیے اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے مجھے خود کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر سمجھانے کی کتاب و سنت کی روشنی میں کلمات حق کا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، اس سورہ کا پیغام کیا ہے؟ آج کا جمعہ اس کو آپ مقصد حیات یا فکر آخرت کے نام سے معنون کر سکتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کے بارے میں سیدنا ایت من آیت اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ تشریف فرما تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا جس کسی انسان نے کسی ایک رات میں 1000 آیات کی تلاوت کی، وہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کے دربار میں بڑا ہیپی ہو کر، بڑا خوش خرم ہو کہ اللہ کے دربار میں اللہ سے ملاقات کرے۔ شمع نبوت کے پروانوں میں سے کسی صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا ایک رات میں، ون نائٹ میں 1000 آیات کی تلاوت تو بہت مشکل ہے، ایک رات میں 1000 آیات کی تلاوت بہت مشکل کام ہے۔ تو سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھی میں سے کسی نے کہا کہ 1000 ایک رات میں آیات پڑھنی بہت مشکل ہے، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، فرمایا کہ الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یہ سورہ کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، اور تلاوت فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد عربی کی جان ہے کہ یہ سورہ تکاثر 1000 آیات کے برابر، سبحان اللہ، یہ سورہ تکاثر 1000 آیات کے برابر، یہ ایک سورہ ہے چھوٹی سی، اس میں ہے کیا؟ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے اس چھوٹی سی سورہ مبارکہ کو 1000 آیات کے برابر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ میرے قابل احترام بھائیوں، اس سورہ مبارکہ کا پیغام بات کیا ہے؟ اس کی عظمت کیوں حضور نے فرمائی؟ اصل میں لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا ہے، یہ مال و دولت دیگر دنیوی فوائد کے حصول میں ایسا غرق ہو جانا، ایسا انہماک کہ اس میں عمریں ہی کھپ جائیں، اللہ اکبر، اور آخرت کی بعض پرس کا خیال تک نہ آئے، یہ بہت بڑی ناعتمت اندیشی اور زبردست خسارے کا سودا ہے میرے دوستوں، یہ بہت خسارے کا سودا ہے۔ لیکن قرآن کے 30 پارے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، میں نے دن کمائی کے لیے بنایا ہے، محنت مزدوری کے لیے بنایا ہے،
کسی نے نہیں روکا. محنت نہ کرو، مزدوری نہ کرو، کسی نے نہیں روکا. فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن میں نے رزق حلال کے لیے تمہارے واسطے بنایا. وہ کمائی کرو، ٹیکسی کرو، کاروبار کرو، رزق حلال کماؤ، لیکن مال دولت کی وہ حصہ قسم جو قوانین خدا بندی کی پر انسٹ پر آپ کو برانگیختہ کرے، جذبات کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، ایسا مال، ایسی دنیا تو رحمت عالم نے فرمایا وہ مردار. یہ عارضی زندگی ہے میرے دوست، یہ ٹیمپریری لائف ہے میرے پیاروں. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ الہاکم التکاثر، دنیا کی طلب کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، اللہ سے غافل کر دیا. اور یہ سورت آپ یاد کریں، حضور نے فرمایا 1000 آیات کے برابر یہ سورت. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. دنیا کی طلب کی کثرت کی طلب نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے. لیکن فرمایا کلا سوف تعلمون، ان قریب جان لو گے، وہ وقت دور نہیں. اس بات کو دوبارہ دہرایا، ثم کلا سوف تعلمون. جب بات کی اہمیت بیان کرنی ہو تو اللہ کا قرآن پھر اسے دہراتا ہے. ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، بہت جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا. اور عجیب بات ہے کہ پھر تیسری دفعہ کیا کہا ہے؟ کلا لو تعلمون علم الیقین، اے کاش اگر یقینی بات یہ سمجھ لیتے کہ دنیا یہ عارضی ہے، اس کا وہی حصہ لو جو ضرورت کے کام ہے، مقصد نہیں ہے. میرے پیاروں، میرے دل کے ٹکڑے ہیں آپ مسلمان، ایک جملہ کہتا ہوں، ایک ہے زندگی کا مقصد، ایک ہے زندگی کی ضرورت. دو جملے ہو گئے، ایک ہے مقصد، ایک ہے ضرورت. اور اگر ضرورت کو مقصد بنا لیا جائے تو اسی میں خسارہ ہے. مثلا مثال دیتا ہوں، بیت الخلاء میں جانا یہ مقصد زندگی کا نہیں ہے. بیت الخلاء میں جانا زندگی کی ضرورت ہے، مقصد نہیں. مقصد کیا ہے؟ حیات کا مقصد کیا ہے؟ وہ آخرت کی فکر ہے میرے دوستو، وہ اللہ کے قوانین کی رسپیکٹ ہے میرے دوستو، وہ اللہ کے حبیب سے محبت ہے میرے دوستو. آخرت کی فکر کرو میرے بھائیوں. اور یہ نہ سمجھنا کہ میں نے یہ کہا کہ کاروبار نہ کرو، لیکن ضرورت اور مقصد میں فرق کر. میرا خیال ہے آپ پیاروں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ بندے کا خبیر ہی کچھ تعجب انگیز ہے، جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا. حضور فرماتے ہیں کہ یہ ابن آدم، اس کا خبیر عجیب ہے. لو کان ابن آدم وادیان، ابن آدم کے لیے اگر 2 مال کی وادیاں جمع ہو جائیں، 2، لو کان لابن آدم وادیان من مال، مال کی 2 وادیاں جمع ہو جائیں، لبتغا ثالثا، یہ تیسری کو دبوچنے کی کوشش کرے گا، یہ تیسری کی طرف بھاگے گا. اور آگے حضور فرماتے ہیں، آپ نے درود نہیں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم. آگے حضور نے فرمایا ولا يملأ جوف ابن آدم التراب،
ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ لیکن صاحب کمال ہیں وہ لوگ، صاحب نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے مقصد حیات کو پا لیا، جنہوں نے اللہ کی محبت اپنے دل میں بٹھا دی، پھر انہیں یہ فکر ہے کہ میں اللہ کے دربار میں حاضری کیسے میری ہوگی۔ موت یاد نہیں، لیکن آئیے میں اس شخصیت کی آپ کو بات سناؤں جنہوں نے مقصد حیات کو جانا، جسے رسول اللہ نے اللہ سے مانگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ سے پوچھا تھا کہ شاہ صاحب حضرت عمر میں اور حضرت علی میں فرق کیا ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا جناب علی رسول اللہ کے مرید ہیں اور سیدنا فاروق اعظم رسول اللہ کی مراد ہے۔ مانگا ہے رسول اللہ نے، اللہ سے مانگا ہے، اور پھر مانگ کے یہ بھی فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو میرا عمر اس کے اندر کچھ ایسی نشانیاں ہیں، ایسی خوبیاں ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے نبی بناتا۔ لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہو کے نہیں گائے گا۔ یہ جملہ یاد رکھا، پیدا ہو کے نہیں گائے گا نیا۔ یہاں سے ایک اور مضمون ہے، اس کے طرف نہیں جا سکتا، پیدا ہو کے نہیں آئے گا۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ ساتھ ہیں، اونچے پہاڑ پر کھڑے، پہاڑ پہ کھڑے ہیں اور صحابہ دیکھتے ہیں۔ اچانک کیا ہے؟ اچانک آنکھوں سے آنسو کی وہ جھڑیاں بہہ، داڑھی مبارک تر ہو۔ صحابہ حیران ہیں کہ یہ عمر فاروق کو کیا ہوا۔ اصل میں کوئی نقشہ ذہن میں آ گیا۔ وہ نقشہ جب رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے اور صدیق و فاروق مسکراتے تھے، حضور کی طرف دیکھتے تھے، اور حضور صحابہ صدیق و فاروق کی طرف مسکرا کے دیکھتے تھے، وہ سارا منظر یاد آ گیا۔ اور وہ منظر جب ذہن میں آیا تو صحابہ کی حیرانگی ہوئی کہ حضرت کو کیا ہو رہا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتے ہیں، فرمایا میرے ساتھیو سنو میری بات، لا شیء مما ترى تبقى بشاشته ويبقى الإله ويرد المال والولد۔ او میرے ساتھیو، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ دنیا کی لمعیت، دنیا کی لائٹس، یہ دنیا کی زیبائش، یہ دنیا کا حسن، یہ دنیا کی چہل پہل، یہ دنیا کی رونق ایک دن آئے گا، یہ ختم ہو جائے گا، ہر چیز کی چمک دمک ختم ہو جائے گی۔ لا شیء مما ترى تبقى بشاشته، جب ساری چمک ختم ہو جائے گی تو پھر وَيَبْقَى الْإِلَٰهُ، رہے تیرے رب کا نام، وَيَبْقَى الْإِلَٰهُ وَالْوَلَدُ مال ولد یردو، یہ دنیا کا مال اولاد ختم ہو جائے گا۔ آگے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑے سرمایہ دار کی مثال پیش کی، فرمایا او میرے پیارے یارو، او رسول اللہ کی جماعت، او لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے زندہ پہ کر، وہ سارا روزگار جماعت، او محمد عربی کی زندگی کی کمائی صحابہ کرام، سنو میری بات سنو، لم تغنی عن ہرمزا یومن خزائنہ، وہ جو دنیا کا ہرمز گزر چکا ہے، بہت بڑا سرمایہ دار، ایک دن بھی ہرمز کی دولت نے اس کا ڈیفنس نہیں کیا، ایک دن بھی، ایک گھڑی بھی ہرمز کی مال نے اس کا ڈیفنس،
اس کا دفاع نہیں کیا. والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. قوم عاد جو بڑی مضبوط قسم کی قوم تھی، انہوں نے کوشش کی کہ ہم دنیا میں رہ جائیں، لیکن وہ بھی ٹھکانہ یہاں سے کوچ کر کے چلے گئے. فاروق اعظم فرماتے اچھا یہ تو تھی نا قوم عاد. اور حرمت کی بات، اب میں ایک اللہ کے پیارے کی بات کرتا ہوں. ولا سلیمان اذ تجری الریاح لہ. وہ سلیمان پیغمبر کہاں ہیں جن کی حکم پہ ہوائیں بھی چلتی تھی. سبحان اللہ. قرآن میں آتا ہے فسخرنا لہ الریح. ہم نے حضرت سلیمان پیغمبر کا ہواؤں کو مطیع بنا دیا، فرما بردار بنا دیا. تجری، اے ہوا تمہیں اس وقت تک چلنے کی اجازت نہیں جب تک تیری پرواز کے لیے میری سلیمان انگلی کا اشارہ نہ کر دے. جن ان کے خادم، انسان ان کے خادم. فرمایا والانس والجن فیما بینہا برد. کہاں سلیمان پیغمبر بھی نہ رہے. آگے فاروق اعظم فرماتے این الملوک التی کانت نوائلھا. وہ دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ جن کے اونٹوں کے ریوڑ چاروں طرف سے ان پہ ہانک کے لائے جاتے تھے. آگے پھر فرماتے فاروق اعظم حوضن ہنالک مورود بلا کاذب. یہاں موت کا ایک گڑھا ہے بلا کاذب. ہم نے یہاں سے گزرنا ہے. لا بد من وردہ یومن کما وردوا. جس طرح ساری دنیا گزر گئی ہے اس طرح ہم کو بھی یہاں سے گزرنا پڑے گا. اللہ اکبر. میرے قابل احترام بھائیو، مقصد حیات اللہ کی یاد. لیکن ہم عجیب لوگ ہیں. ہمارا تھوڑا سا کسی کے اختلاف ہو جائے نا، پھر ہم پاؤں کے ساتھ پاؤں تو ملا دیں گے مسجد میں، لیکن 6 مہینے انشاءاللہ بات نہیں کریں گے آپس میں. ایسا ہے نا. میں کئیوں کو جانتا ہوں، مولانا صاحب نے پاؤں ملاؤ، ملا لیا، سال ہو گیا گفتگو نہیں کی. 100 سال پرانی بات ہے، میرے مطالعے میں آئی. کسی مفکر کا جملہ آیا، 100 سال پرانا جملہ. اس نے کہا کہ ہر انسان کے پاس ایک قبرستان ہونا چاہیے. ایسا قبرستان نہیں جس میں باڈی اور مردوں کو دفن کیا جائے. اس نے کہا ہر کے پاس قبرستان ہونا چاہیے. اس قبرستان میں لوگوں کی غلطیوں کو دفن کر دینا چاہیے. اللہ اکبر. ایسا قبرستان جس میں لوگوں کی مسٹیکس، لوگوں کی غلطیاں، ان کو دفن کر دو. ایسا قبرستان. یہ 100 سال پرانا کسی کا جملہ میرے مطالعے میں آیا. میرے بہت قابل احترام بھائیو، پھر سورۃ تکاثر نے کیا کہا؟ فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین. پھر یقین تمہیں ایک دن آئے گا، ابھی نہیں آیا، آئے گا. لترون الجحیم. یہ جو تمہارے پردہ پڑا ہو نا آنکھ کے سامنے، پھر تم دوزخ کو دیکھنا پڑے گا. یہ وقت ہے میرے پیارو. دیکھو بیجنے کا موسم اور ہوتا ہے، کاٹنے کا موسم اور ہوتا ہے. یہ اللہ نے لائف دی ہے، یہ اعمال صالحہ بیجنے کا موسم ہے. ینگ پیپل کو سمجھ نہیں آتی اعمال صالحہ. ینگ کو میں سمجھایا کرتا ہوں کہ اللہ کے جو قوانین ہیں ان کی ریسپیکٹ کرنا، اس کو اعمال صالحہ کہتے ہیں. پھر وہ سمجھ جاتے ہیں. فرمایا ثم لترون عین الیقین. پھر یقین ایک دن تمہیں آ جائے گا، لیکن ابھی نہیں آ رہا. ابھی تو ہم قبرستان میں جاتے ہیں، دفناتے ہیں، مٹی ڈالی، تھوڑی سی دعا کی، پھر بس 2-4 گھنٹوں کے بعد ختم آ، پھر ہمیں یاد ہی نہیں. لیکن پھر اسی فاروق اعظم کی بات سناتا ہوں جس کی پہلی بات سنائی، جنہوں نے مقصد حیات بتایا. وہ ایک دن گھوڑے پہ سوار تھے اور زبان پہ کلام مجید کی آیت کریمہ ہے. ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع.
تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اور جو تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا ما لہ من دافع، اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ ادھر آیت کریمہ ختم ہوئی، ادھر غش کھا کے زمین پہ گر گئے گھوڑے سے۔ اللہ اکبر۔ میرے قابل احترام بھائیو، سورہ تکاثر کے اینڈ والی کی آیتیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ سبحانہ و تعالی پوچھے گا یہ جو میں تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کے بارے میں کبھی تم نے میرا شکر بھی ادا کیا کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ کیا کیا اس کی نعمتیں ہیں میرے دوست۔ ہو سکتا ہے یہاں کوئی ڈاکٹر بھی تشریف فرما ہو، ہمارا منہ اور ہماری ناک یہ کتنا بڑا فاصلہ ہے، بالکل نزدیک۔ یہی جو نیچر ناک سے سانس آتا ہے، یہی اگر منہ سے سانس آئے تو 90 ڈگری سانس کی گرمی سے آپ کا گلا آگ بن جائے۔ اگر چھیر آتے، ایک ہفتہ ناک والے سانس منہ سے آئے، منہ کی لعاب ختم ہو جائے، لعاب ختم ہو، لقمہ منہ میں جائے، پائپ لائن میں پھنس جائے، لعاب ختم، بندہ ختم۔ اس کے کون کون سے انعام؟ سبحان اللہ۔ اس کے انعام اللہ نے فرمایا کہ تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ قرآن سن کے 3 آدمی نے کہا سبحان اللہ۔ ایک میں مولوی نے سنے ہو بیا کے نی میں رانجا رانجا کہندی تے میں آپو رانجا ہوئی، ساری مسجد الگ سبحان اللہ۔ میں رانجا رانجا کہندی تے آپو رانجا ہوئی کہ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں نے قرآن سن کے 3 نے کہا ہے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ قرآن پاک نے فرمایا کہ تم سے پوچھا جائے گا یہ انعامات خداوندی جو اللہ نے تم کو دی، اور کہیں فرمایا والانعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون، یہ جو میں نے تمہیں جانور دیے جس سے تم سردیوں کا لباس بھی بناتے ہو اور فائدے بھی اٹھاتے ہو اور ان کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بلد لم تكونوا بالغي الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم۔ صبح کے وقت جب تم شام کے وقت اپنے جانوروں کو چرا کے واپس لاتے ہو اور صبح کے وقت نکالتے ہو، تمہارے لیے کتنا حسین منظر ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے جانور ہیں جو تم نے پنجرے میں بند کیے ہوئے اور کسی عدالت میں تمہارے خلاف کیس ہی نہیں کرتے، کچھ تمہارے ریڑے کھینچتے ہیں، کچھ تمہیں گوشت کا کام دیتے ہیں، کچھ تمہیں دودھ کا کام دیتے ہیں۔ اللہ میاں کیوں یہ سارے کام کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ ان ربکم لرؤوف الرحیم، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ ایک اونٹ بگڑ جائے تو پوری بستی کے لیے کافی ہے، لیکن ابن آدم چھوٹا سا بچہ اونٹ کی مہار پکڑ کے جا رہا ہے، چپ کر کے پیچھے جا رہا ہے۔ اللہ میاں یہ کیوں ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ان ربکم لرؤوف الرحیم، وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ لیکن آگے رب العالمین نے انسان کو کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کے بارے میں؟ کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اور وہ پرایا نہیں، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تیری سونی شکل بنائی ہو پیارا، پھر اس نے پیدا کر کے تمہیں حسین و جمیل بنایا ہے۔ کبھی شیشے کے سامنے دیکھ کے نا دیکھا کر اس نے کتنا خوبصورت بنایا۔ اسی لیے رحمت عالم جب دیکھتے تھے تو فرماتے تھے اللہم حسنت خلقی، وہ میرے سونے رب تو مینوں کتنا سونا بنایا، میرے پیارے رب
تو نے مجھے کتنا بیوٹی بنایا ہے. اب میری ایک درخواست ہے، فاصل خلقی، میرے اخلاق بھی بلند بنا دے میرے مولا. جس طرح تو نے مجھے حسین و جمیل بنایا ہے، اس طرح میرے اخلاق بھی حسین و جمیل بنا. اور پھر رسول آپ پاک نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. لوگوں، میں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں؟ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں اخلاقی قدریں بتاؤں، تمہیں اخلاق سکھاؤں. آپس میں محبت کرو، آپس میں پیار کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی نہ کرو، جھگڑے ختم کرو، کسی کی غلطیوں کو دفن کرو، اللہ کی یاد دل میں بٹھاؤ، کاروبار کرو، اور جو کاروبار اللہ کی یاد سے غافل کرے اس کو چھوڑ. رزق حلال کماؤ، جو دین میں رکاوٹ ڈالے اس کو چھوڑ دو. یہی مقصد حیات ہے، یہی قرآن کا میسج ہے، یہی رسول اللہ کا فرمان ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم مقصد حیات کو سمجھیں. ضرورت حیات اور ہے، مقصد حیات اور. اللہ کو راضی کرنا، پیار کرنا. وہ کسی نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب کچھ پڑھے ہو؟ انہوں نے کہا ہو رسی ہمیں سڑے بڑے پھر رہے. ہاں جی، یہ نہیں مولانا صاحب متھے تے کیوں نہیں چاڑی ہوئی. حالانکہ کیا ہے، عالم امام کو تو چاہیے سب سے زیادہ محبت کا پیغام لوگوں کو، اور پھر نمازیوں کو دین کا وہ اخلاقی اقدار سکھائے جس کے لیے رسول اللہ کی دنیا میں بھیج. اس لیے 100 سال پرانا میں نے جملہ آپ کو بتایا ہے کہ کسی کی غلطیوں کو، کسی کی مسٹیکس کو معاف کر کے اسے قبرستان میں دفن کر کے محمدی جھنڈا پکڑو اور رسول اللہ کی اداؤں سے پیار کرو، اللہ کے لاء کی رسپیکٹ کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو. یہی مقصد حیات ہے. اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ سے سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وقت چونکہ کم تھا اس لیے میں نے فقط تمہیدی کلمات کہے، مضمون پورا نہیں بیان کر سکا. اللہ نے موقع دیا تو پھر اس کو پھر دوبارہ پیش کروں گا، تکمیل اس کی کروں گا انشاءاللہ. ہمارے ایک بھائی ہیں، عزیز ہیں، فیضان شیخ، جس کی ایج 20 سال ہے، کافی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے. 4 سال مجھے رکا دیا. اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے. اور جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کو اللہ اپنی رحمت سے شفا فرمائے. ہماری روحانی بیماریاں، ہماری جسمانی بیماریاں اللہ سب ختم فرمائے. جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. حاجی عدالت صاحب بڑا ہی اللہ کا نیک بندہ، متبع سنت. پرسوں میں نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے لیے بھی دعا کرنا اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے. میرے بزرگ، آپ سب کے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے اور پھر قیامت والے دن سرکار دو عالم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے. الحمدللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم.
اللهم اخذل من خذل دین محمد، اللهم اخذل من اعرض عن دین محمد، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا وطرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.